السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آئیے اس آیت پہ کچھ گفتہ شنید کرنے سے پہلے ہم سب مل کر آقا نامدار احمد مختار مدینہ تاجدار ہم غریبوں کے غمگسار سید مختار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برگاہ کشپنا میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو پھر اس مسجد میں جمعہ کی نماز کے لیے اکٹھا فرمایا۔ تمام حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے، اور درود و سلام ہمارے آقا پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رجب المرجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ جب رجب کا مہینہ آتا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ رمضان کے تیاریوں میں لگ جاتے، کاروبار کرتے، لیکن عام دنوں اور مہینوں کی طرح نہیں کرتے، بس مختصر اور رمضان کے مہینے کی تیاریوں میں صحابہ کرام لگ جاتے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، رجب المرجب کا جو مہینہ ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان المعظم میرا مہینہ ہے۔ نبی فرما رہے شعبان المعظم میرا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ اور اس مہینے میں اکثر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا کیا کرتے تھے، اور اس مہینے کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں دعا فرماتے اور فرماتے کہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، رمضان کے مہینے عطا فرما دے۔ رجب المرجب جنت کے نہروں میں سے ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے۔ بہت سفید پانی اور شہد سے بھی زیادہ میٹھا، اس پانی کے ایسا لذیذ ہے وہ پانی کہ ایک بار اگر آپ پی لیں گے تو پھر پوری پیاس ختم ہو جائے گی آپ کی۔ اس مہینے کے اندر جو اگر ایک روزہ رکھتا ہے تو 3 سال کا کفارہ اس کا ہوتا ہے، 3 سال کا کفارہ اگر ایک روزہ کوئی رکھا۔ اب اسے اندازہ لگائیے کہ اگر کسی نے 2 روزہ رکھا، 4 روزہ رکھا، 5 روزہ رکھا، یا پورے مہینے روزہ رکھے۔ بہت ہے الحمدللہ ہمارے ایسے کہ رجب، شعبان اور رمضان پورے مہینہ روزہ رکھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے توفیق عطا فرما دے۔ لیکن یہ تو مستحکم ہے کہ 2 روزے لوگ ضرور رکھتے ہیں اس مہینے میں۔ کب؟ جب شب معراج کی تاریخ آتی ہے، یعنی 27ویں شب، 26 اور 27 کو لوگ روزہ رکھتے ہیں، 2 روزے تو رکھ لیتے ہیں۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، الا خبردار، ہوشیار، ساودھان، کوشش، انا بے شک، جس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں، بے شک اللہ کے ولیوں کو، یعنی اللہ کے جو دوست ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے، کوئی خوف و غم نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ یہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں، یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جسے کوئی غم نہیں ہوتا، کوئی خوف نہیں ہوتا۔
اور انہی اللہ کے ولیوں میں سے ایک مشہور و معروف ولی جو ہر بچہ جانتا ہے، اپنے تو اپنے غیر بھی انہیں جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں، اور انہی کا عرس اس مہینے میں شان و بان کے ساتھ منایا جاتا ہے، جن کا مزار اقدس سرزمین اجمیر، جن کا نام حسن معین الدین چشتی، عام جسے پبلک جانتے ہیں، اور غریب نواز، خواجہ غریب نواز۔ انشاءاللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے، اگلے جمعہ سے انشاءاللہ میں اس واقعہ کو لے کر بڑھوں گا، لیکن آج وصول برکت کے لیے میں نے کچھ حسن چشتی اجمیری علیہ رحمہ اور رضوان کے سوانح حیات آپ سامعین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ صرف کرامت ہی مت دیکھیے، ان کی محنت، ان کی کوشش دیکھیے۔ جتنے بھی ہمارے عوام پبلک رہتی ہے صرف کرامت میں الجھ جاتی ہے کہ فلاں ولی نے یہ کرامت دکھلائے، فلاں ولی نے یہ کرامت دکھلائے، لیکن کبھی ان کے سوانح حیات میں نہیں جھانکے کہ کتنی تکلیفیں گزارے انہوں نے، کس طریقے سے اپنی زندگی کو کتنی تکلیفوں کے درمیان گزارے ہیں، کبھی جھانکنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ بس ان کی کرامات، ان کے حسن، ان کے اخلاق، ان کے چرتر کے بارے میں کسی پڑھنے کی کوشش نہیں کی کتابوں میں، کہ آخر جہاں اکھنڈ بھارت صرف غیروں کی حکومت ہو اور سمراٹ پرتھوی راج چوہان جیسا ہو، اس علاقے میں آ کر کے 90 لاکھ کو مسلمان کر لینا یہ کھانے کی بات نہیں ہے، ہضم کرنے کی بات نہیں ہے۔ 90 لاکھ مسلمان کر لینا اور صرف 40 سال کے درمیان، 40 years between، 40 سال کے درمیان، 40 سال کے درمیان 90 لاکھ انسانوں کو راہ راست میں لے آنا، یہ تلوار کا کھیل نہیں ہے، یہ برچھے اور بھالے کی کھیل نہیں ہے، بلکہ یہ اخلاق، چرت اور زبان اور حسن کی بات ہے۔ جب خواجہ غریب نواز، بہت واقعات آپ لوگ سن چکے ہیں، ہندوستان کے زمین پہ قدم رکھے، بہت مشکلات کے ساتھ مدینہ شریف سے بغداد، بغداد شریف سے ایران ہوتے ہوئے پاکستان، جو آج سرحد پاکستان بن گیا وہ بھی ہندوستان تھا، ہوتے ہوئے دلی، دلی ہوتے ہوئے اجمیر پہنچے، اور طرح طرح کے ان کے ساتھ آزمائشیں ہوئی، لوگ ستائے، پتھر مارے، گالیاں دیے، یہاں تک کہ سب سے بڑا جادوگر جو آسام کا رہنے والا تھا، جوگی جیپال، پرتھوی راج چوہان نے اسے بلوا لیا کہ یہ جو فقیر آیا ہوا ہے چند ساتھیوں کے ساتھ طرح طرح کے کرامات اپنے جادو سے دکھلا رہا ہے، اور تم بہت بڑا جادوگر ہو، اسے زیر کرو آ کر کے۔ اور نہ جانے جوگی جیپال نے کیا کیا جادو دکھلایا، کس طریقے سے حضور حسن چشتی علیہ رحمہ کو پریشان کیا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ ندی کے بہاؤ میں، نالے میں وضو بنا رہے تھے، جھرنے میں، جوگی جیپال دیکھا کہ نیچے وضو بنا رہے، اوپر سے پتھر کو بھیجا جوگی جیپال جادو کے ذریعے کہ وہ جو فقیر بیٹھا ہوا ہے اسے کچل دو۔ بڑا سا پتھر، شاید آپ لوگ دیکھے ہوں گے کہ زمین سے تھوڑا سا ہٹ کر اٹکا ہوا وہ پتھر۔ اب تو اس راستے سے تارا گڑھ نہیں جاتے، تارا گڑھ جانے کے لیے بنا دیا گیا ہے راستہ، گاڑیوں سے جاتے ہیں۔ وہ زمانہ تھا جب میں پڑھائی کرتا تھا، اس وقت جاتا تھا، آپ لوگ بھی شاید دیکھو گے، پیدل جاتے تھے اور پیدل اترتے تھے، لیکن وہ جو مزہ آتا تھا اب یہ گاڑیوں میں وہ مزہ نہیں ہے۔ تارا گڑھ جانا پھر اترنا، تو جاتے ادھر سے، اب جب اترتے تھے تو آخری میں جہاں نیم کا درخت ہے جس کے پتے میٹھے ہیں، نیم کے درخت کے پتے، ہر بیماریوں سے شفا ہے اس پتے میں، جائے تو وہ پتے لے، لیکن اب معلوم ہوا ہے کہ لوگ اس کی بھی تجارت چالو کر دیے، نیم کے پتے رکھ کر کے اسے بیچنا چالو کر دیے۔ تو وہ پتھر لڑکتا ہوا اوپر سے تارا گڑھ سے آیا، بڑا سا پتھر ہے، آپ لوگ دیکھے ہوں گے، پیچھے مڑ کر جیسے دیکھے کہ
کہ پتھر آ رہا ہے. بولے اگر تم خدا کے حکم سے آ رہے ہو تو آؤ مجھے کچلو. پتھر سے مخاطب ہوئے. اگر خدا کے حکم سے آ رہے ہو تو آؤ مجھے کچل ڈالو. اگر کسی غیر کے حکم سے آ رہے ہو تو وہیں ٹھہر جاؤ. اب پتھر وہیں ٹھہرا ہوا ہے, قیامت تک وہیں ٹھہرا رہے گا. جادو ہر طریقے سے آزمائش ہوئی, لیکن بے فضل ہی تعالی جوگی جپال آخر کار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں رکھ کر مسلمان ہو گیا, ایمان لے آیا. وہ تو مشہور واقعہ ہے جو پورا کمبل میں چھپا اور بولا اگر آپ کے پاس ہے تو مجھے ڈھونڈ لیجئے, اور کمبل سے غائب. اوپر جب نظر چاہیے تو کیا دیکھے, جوگی جپال اوپر چکر لگا رہا, ہواؤں میں اڑ رہا ہے. ہمارے حسن چشتی علیہ رحمہ رضوان اپنے کھڑاؤں کو اوپر بھیجے, بولے جا اس کمبخت کو پکڑ کر لا. اور وہ کھڑاؤں سے پکڑ کے لایا ہی نہیں بلکہ سر میں مارتا ہوا لایا. اور پھر جوگی جپال قدموں میں آ کر گرا, چرنوں میں آ کر گرا, کہا مجھے معاف کر دو, اپنے جو دین ہے, جو اس خدا کو تم مانتے ہو, اس لیے کہ کوئی جادو نہیں ہے آپ کے پاس, یہ کوئی کرامت ہے جسے آپ دکھلا رہے ہیں, کر رہے ہیں, یہ تو ہمارے پاس جادو ہے, آپ کے پاس کوئی جادو نہیں ہے. پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے. اس کا نام خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ نے رکھے عبداللہ بیابانی. بہت ہوشیار رہتے تھے پہلے کے لوگ. بولے حضور آپ کے دین میں, آپ کے غلاموں میں داخل ہو گیا ہوں, ہماری عمر کے لیے دعا کر دیجیے, اللہ تعالیٰ میری عمر کو دراز کر دے, اور میں اسی اجمیر میں رہوں, اب میرا کام کوئی دے دیجیے. تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے, تمہاری عمر دراز ہو جائے گی, تمہارا کام یہ دیتا ہوں کہ جو میرے در پہ آئے بھٹک جائے تو جو تیرا نام لے اسے تم میرے دربار تک پہنچا دینا. عبداللہ بیابانی, جو بھی نام لے گا حضرت آئیں گے عبداللہ بیابانی, اور آپ کو ہاتھ پکڑ کر کے حضور کے مزار اقدس تک پہنچا دیں گے, چاہے وہ اسے پہچانے یا نہ پہچانے. وہ پہچاننا سبوں کی بس کی بات نہیں ہے. جب پرتھوی راج چوہان یہ سنا کہ آسام سے آیا ہوا جوگی جپال وہ بھی اس فقیر کے مرید ہو گیا, ہمارا دین چھوڑ کر کے اس کے دین میں داخل ہو گیا, تو آج کے زمانے میں جیسے شوٹر ہوتے نا مارنے والے, اسی طریقے سے اس زمانے میں پائے جاتے تھے تیر اندازی کرنے والا, دور سے مارنے والے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ لوگ سن چکے ہوں گے. حبشی غلام جو شوٹر تھا اس زمانے کا, تیر انداز کرنے میں, خنجر چلانے میں, جس کو ہندا نے کہی تھی کہ اگر حمزہ کو قتل کیے تو میں تجھے آزاد کر دوں گی. بہت دردناک واقعہ ہے, انشاءاللہ تمام واقعہ بتا رہا ہوں. جب یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آ گیا تب بتاؤں گا کہ کتنا دردناک واقعہ ہے. ایسے اسلام ہم تک نہیں پہنچا ہے. جب پرتھوی راج چوہان کو پتہ چلا تو اس وقت کے ایک راجپوت تیر اندازی میں, خنجر چلانے میں بہت ماہر تھا, اسے بلوایا اور کہا سنو, دن بدن ہماری قومیں نئے دین میں داخل ہو رہے ہیں, جو اس فقیر کے پاس جاتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے. دیکھو میں نے آسام سے بلوایا جوگی جپال کو, کتنا بڑا جادوگر تھا, لیکن وہ بھی اسی کا ہو گیا. میں تجھے کہتا ہوں کہ تم تیر اندازی میں, خنجر بازی میں بہت بہتر ہو, اگر تم اس فقیر کا سر میرے پاس لے آؤ گے تو میں تجھے آدھی راج پاٹ, آدھی حکومت دے دوں گا. اور وہ اکھنڈ بھارت کا, پورے ہندوستان کا سمراٹ تھا, وہ راجا تھا, ایک دو علاقے کا نہیں, بہت بڑا راجا تھا پرتھوی راج چوہان. اور آدھی حکومت دینے کا وعدہ, یعنی آدھا بھارت تمہارا آدھا ہمارا, آدھے میں تم راج کرنا آدھے میں راج کروں گا, لیکن شرط یہ ہے کہ اس فقیر کا سر میرے قدموں میں ہو. اچھا, یہ تو چٹکیوں کا کام ہے, میں بڑوں بڑوں بہادروں کو خنجر سے مارا ہوں, تیر سے مارا ہوں. ایک خنجر نکالا وہ راجپوت, نکالنے کے بعد اسے زہر میں پرشت کیا اس خنجر کو, اور اپنے کمر میں چھپایا. اور پہلے کے زمانے میں آپ اتہاس پڑھیں گے تو ان کے ڈریس عجیب قسم رہتے تھے پہننے کا.
यहां से चुस्त रहते थे और इधर बिल्कुल फैला हुआ रहते थे ड्रेस। आप इतिहास देखेंगे उसमें पिक्चर वगैरह रहते उसमें, ताकि कमर में क्या चीज है हमारा लोगों को मालूम ना पड़े। और वो खंजर को अपने कमर में छुपा करके हुजूर की बारगाह में पहुंच गया। हजरत दरख्त के नीचे बयान दे रहे थे, महफिल सजी हुई थी। वो भी उस महफिल में जाकर बैठा कि जो ही मौका मिलेगा खंजर मारूंगा, जहर तो है ये पवित्र, फौरन वो खत्म हो जाएंगे, सर लूंगा और राजा के चरणों में जाकर रख दूंगा और आधा भारत में हुकूमत करूंगा। बयान हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दे रहे हैं, दीन की तबलीग कर रहे हैं, अपने इस्लाम के बारे में बता रहे हैं। लोग झुरमुट आके सर को नीचे करके सुने जा रहे। किसी की आंखों से बहुत आंसू है, कोई सीने पटक रहा है, कोई सर पीट रहा है। इस तरीके से बुजुर्गान दिन का बयान होता था, तो बेहोश हो जाते थे। जब बयान खत्म हुआ कुछ लोग चले गए। अब हजरत इसकी तरफ मुखातब नहीं हुए, जो चंद लोग बैठे हुए थे उनकी तरफ मुखातब होकर कहे कि कोई जो हाजत जो जिसके लिए आया है वो अपनी हाजत पूरी करो और करके चले जाओ। जो जिस मकसद से आया है वो मकसद पूरी करो और मकसद पूरी करके जाओ। तो जो लोग सवाल लेकर आए थे हजरत से पूछे, जाने लगे, चले गए। तन्हा ये राजपूत इंतजार में बैठा रहा। अब इनके तरफ मुखातब हुए, बोले मियाँ तुम जिस मकसद के लिए आए हो वो मकसद क्यों नहीं पूरा कर रहे हो? अपनी मकसद पूरा करो। बोले हुजूर हम तो आपके बयान के लिए सुनने के लिए आए थे, आप बहुत अच्छे देते, हमें मालूम हुआ। बोले नहीं, जो बयान सुनने के लिए आता है, जो अच्छी बातें सुनने के लिए आता है, उसके कमर में खंजर नहीं होता, वो खंजर लेकर नहीं आता। पक्का पक्का। बोला हमारे राजपूतों का ये शान है कि जब हम चलते हैं तो खंजर साथ लेकर चलते हैं अपनी हिफाजत के लिए। बोले अच्छा, ये राजपूतों की शान है खंजर लेकर चलना। क्या राजपूतों की ये भी शान है कि किसी फकीर का सर लाने के बदले में ये अहद कर लेना कि मैं सर लाऊंगा तो आधा राजपाट मुझे दे देना? ये भी राजपूतों की शान है। अब बौखलाया कि ये बात तो सिर्फ मैं और पृथ्वीराज चौहान के दरमियान, बादशाह के दरमियान हुई थी, वहां तीसरा कोई नहीं था। ये इतने महान आदमी, मैं इसे कत्ल करने के लिए आया। फौरन अपनी खंजर को निकाला, रख दिया और रखने के बाद कहा हुजूर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें क्षमा कीजिए और अपनी चरणों में हमें जगह दे दीजिए। जिस इस्लाम की तबलीग आप कर रहे हैं, जिस इस्लाम के लिए आप अरब से हिंदुस्तान के जमीन पे आए हैं, उसी इस्लाम के अंदर मुझे दाखिल कर लीजिए। मैं भी कलमा पढ़कर आपका गुलाम बनना चाहता हूं। ये है चरित्र, ये है अखलाक। 90 लाख इंसान ऐसी कलमा पढ़ के मुसलमान नहीं हुए। और फिर जब ईमान लाया, कहने लगा हुजूर मैं ये सुनता हूं कि इस्लाम के अंदर हज फर्ज है, सुना हूं मैं, तो हमारे लिए आप ये दुआ कर दें कि मैं 40 हज करूं। कितने हज करूं? 40 हज करूं। बहुत होशियार बंदा था कि उम्र भी मिल जाएगी और 40 हज भी। और जब 41वां हज करूं तो वापस ना आऊं, वहीं मेरी मौत हो जाए। हजरत ने दुआ कर दी है और वहीं उनका इंतकाल भी हो गया। 41वां हज गए और मदीने मुनव्वरा में उनकी मज़ार है, कब्र अनवर है। पहले तो मज़ार सब के थे, सब तोड़ दिए और वही उनका मज़ार है। तो ये ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहुत वाक़यात है, वक्त नहीं है जो बताऊं। एक वाक़या से बता दूं कि किस तरीके से अखलाक अपने चरित्र को हिंदुस्तान में आकर के किए, जो इस्लाम कबूल किए लोग। एक किसान हुजूर की बारगाह में आए, बोले हुजूर मैं गरीब किसान हूँ और हमारे ऊपर टैक्स बहुत लग गया है और मैं इतना दे नहीं सकता हूँ। और उस वक्त जो बादशाह थे अल्तमश शमसुद्दीन, बहुत बड़े बादशाह थे,
बोले अच्छा। उठे और उनका हाथ पकड़े और दिल्ली के लिए रवाना हो गए। देखिए हमारे पास भी लोग आते हैं मदद के लिए, हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक तावीज़ लिख कर दे देते हैं, या क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दुआ कर देंगे। वो भी तो कर सकते थे ना, खत लिख सकते थे, ख्वाजा गरीब नवाज खत लिख देते, काम बन जाता। लेकिन नहीं, काम कैसा किया जाता है, सीखिए बुजुर्गान दीन से। उनका हाथ पकड़े और बानफ्सी खुद बादशाह से मुलाकात के लिए दिल्ली पहुंचे। और अचानक जब दिल्ली गए, बख्तियार काकली रहमा को पता चला कि हमारे पीरो मुर्शिद दिल्ली आए हुए, दौड़ कर निकले और हुजूर के कदमों में बोसा लिए। बोले हुजूर कोई खबर नहीं, कोई आता नहीं, अचानक आ गई, बात क्या है? बोले ये किसान हमारे पास आया था मदद के लिए। बोले हुजूर आप खत लिख देते। बोले खत लिखना काम नहीं था, मुझे बादशाह से मुलाकात करनी थी और रूबरू हो करके बात करनी थी। अल्तमश बादशाह समझिए, हिंदुस्तान के बादशाह। तो उन्होंने भी बोले हजरत आपकी आने इतनी तकलीफ क्यों दी है, बताया गया। तो बोले मुझे मालूम नहीं था, मैं खताकार हूँ, गुनाहगार हूँ, मुझे माफ करें, आइंदा इस किसान के ऊपर कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा, सब इनका टैक्स माफ है। लेकिन आप क्यों आए? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, सुनो मैं खत लिख देता तो काम बन जाता, लेकिन किसी की मदद उनके साथ चलने में जो सवाब है वो खत लिखने में सवाब नहीं है। वो सवाब ये है अगर किसी की मदद उसके साथ चल के किया तो मस्जिद नबवी में 2 महीने तक इत्तिकाफ की नियत करके बैठने से ज्यादा सवाब है कि किसी की मदद उसके साथ चल के करे। वो सवाब हमें कहाँ मिलता? तो अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको हजरत के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए, और हम सबको अपने अखलाक, अपनी चरित्र, इस्लाम जिस तरीके से हमें बताया है उस तरीके से ढाल करके चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दअवाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप खड़े हो गए और कभी दुरुस्त कर लें।